اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستون کے، ترونها کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے ڈال دیے زمین پر پہاڑ کہ کہیں یہ تمہیں لے کر جھکنا پڑے۔ پہلے اللہ نے صرف زمین بنائی، پہاڑ نہیں تھے، یہ پانی پر تھی تو ہچکولے کھاتی تھی، ہلتی تھی، تو اللہ نے پھر بڑے بڑے پہاڑ اس پہ گاڑ دیے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں پھیلا دیے ہر قسم کے جانور، زمین میں اللہ نے ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس زمین کے اوپر اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے ہر قسم کا سبزہ، ہر قسم کے جوڑے اور ہر قسم کا سبزہ اگایا زمین سے۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو چیلنج کر رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تو یہ کچھ پیدا کیا، اب مجھے دکھاؤ جن کی تم میرے علاوہ پوجا کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا، ان کی کوئی تخلیقات بتاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، پھر ظاہر ہے یہ مشرک نہیں دکھا سکتے اللہ کے علاوہ کسی اور نے ایک درخت کا پتا بھی بنایا ہو، کوئی درخت بنایا ہو، درخت کی کوئی شاخ بنائی ہو، شاخ کا کوئی پتا بنایا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق نے یا کسی اور معبود نے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ، اور یہ ہرگز نہیں دکھا سکیں گے۔ تو پھر فرمایا بل الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ ظالم ہیں، فی ضلال مبین، اور کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی اور ان کو حکم دیا ان اشکر للہ کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا سوائے اس کے نہیں کہ وہ شکر کرے گا اپنے ذات کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ غنی ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے سے فرمایا اس حال میں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ کیا کہا بیٹے سے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے،
شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک کرنا یعنی اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ ساری مخلوقات اللہ کی، روزی اللہ دیتے ہیں، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا ذکر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستون کے، اور تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس کو۔ دیکھو نا، آج ہم نے کوئی بھی لینٹر ڈالنا ہو، اس کے لیے دیواروں کی ضرورت، لینٹر بڑا ہے، درمیان میں پلر بناتے ہیں، ستون بناتے ہیں، پھر اس کو تھامتے ہیں، اور بڑا ہو تو اس میں بیم ڈالتے ہیں بڑے بڑے، تو پھر جا کے وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان فرمایا کہ اس زمین کے مقابلے میں جو آسمان ہے، ابھی زمین کتنی بڑی ہے، کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس زمین کو حدیث میں، بلکہ ساتوں زمینوں کو اس آسمان دنیا، ہمارے جو یہ سب سے قریبی آسمان ہے، اس پر ڈال دیا جائے ساتوں زمینیں، تو یوں محسوس ہو ایک بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی، انگوٹھی ہوتی ہے نا، چھلا پڑا ہو، تو یعنی پہلا آسمان ہی ساتوں زمینوں سے اتنا بڑا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی یا چھلا ڈال دیا جائے۔ اب اس کی کیا حیثیت ہے اتنے بڑے میدان، ایسی زمینوں کے مقابلے میں پہلا آسمان۔ پھر حدیث میں ہے کہ پہلا آسمان اور ساتوں زمینیں دوسرے آسمان پر اگر ڈال دیے جائیں تو ایسے لگے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی۔ تو اسی طرح جو تیسرا ہے وہ دوسرے سے بہت زیادہ بڑا، پھر چوتھا اس سے بھی زیادہ بڑا، پانچواں اس سے بھی بڑا، چھٹا اس سے بھی زیادہ بڑا، ساتواں اس میں بھی سے بھی زیادہ۔ پھر ان ساتوں زمینوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور قرآن میں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے یہ زمین و آسمان سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ یوں سمجھو کہ ایک یہ ساتوں زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے نیچے ڈال دی جائیں تو ایسے لگے ایک بہت بڑے تخت کے نیچے ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا، تو اتنی بڑی وسیع کرسی ہے۔ اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو وہ عرش کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے، یہ بڑے بڑے آسمان بغیر ستون کے کھڑے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا آسمان اور پھر بغیر ستون کے اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو تھاما ہوا، اور پھر پانی کے اوپر زمین کو پھیلا دیا۔ کتنی وسیع زمین ہے۔ پھر فرمایا کہ جب زمین کو شروع میں زمین جہاں بیت اللہ ہے، حدیث میں یہاں سے ایک پہلے پانی وکان عرشہ علی الماء، جو اللہ کا یعنی زمین و آسمان تھے ہی نہیں، نیچے پانی اور اوپر عرش، درمیان میں کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ساتوں آسمان بنائے، اور پھر پانی کے اوپر اس زمین کے اوپر یعنی ایک پانی پہ ایک بلبلا، جہاں بیت اللہ ایک بلبلا نکلا اور وہ پھیلتا ہی چلا گیا اور زمین بن گئی اللہ کی قدرت سے۔ پھر یہ زمین ہچکولے کھاتی تھی، تو اللہ نے اس زمین میں میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا، جیسے کوئی تختہ پھٹا وغیرہ ہو، ہلتا ہو، پھر اللہ نے پہاڑوں کی یہ جو کیل پہاڑ ہیں یہ اللہ کے کیل ہیں۔ قرآن میں ہے والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑوں کو کیل بنایا، زمین کے لیے یہ کیل ٹھوک دی۔ یہ جتنے پہاڑ ہمیں باہر نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر ٹھکے ہوئے کیل کی طرح۔ تو یہ سب پہاڑ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، کہ اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین ان تمید بکم، تمہیں لے کر جھکنا پڑے۔ زمین اسے پہلے ہچکولے کھاتی تھی اور ہلتی رہتی تھی، اب پہاڑوں کو گاڑ دیا تو اب وہ ہلنا بند ہوگی۔ لیکن جب اللہ چاہے، جیسے زلزلہ آتا ہے پھر ہلا دے، یہاں سے چاہے ہلا دے،
اور اتنی تیزی سے ہلائے سب کچھ ملیے میٹ ہو جائے۔ اب 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا، بستی کی بستیاں چند سیکنڈوں کے اندر ملیے میٹ ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ نے اس زمین میں ہر قسم کے جانور کو پھیلا دیا۔ اتفاق کی بات ہے، یعنی اللہ نے زمین پر ایسی آکسیجن اور ایسا ماحول اور موسم بنایا، اس پر ہر قسم کا جانور زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب اس زمین سے اوپر چلے جائیں تو وہاں آکسیجن نہیں، تو اب چاند پر لوگوں نے پہنچے تو ہیں، لیکن وہاں آکسیجن بالکل بھی نہیں، وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں سے وہ آکسیجن لے کے جاتے ہیں، وہ ماسک پہن کے جاتے ہیں، وہ سلنڈر آکسیجن کے لگا کے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے زندہ رہتے ہیں۔ اگر وہ آکسیجن بند ہو جائے تو انسان کا تو چونکہ یہاں اللہ نے اس زمین پر مخلوقات کو بنایا، تو اس لیے اس مخلوقات کی تمام ضروریات کو زمین میں رکھ دیا۔ اب یہ ضروریات نہ چاند پر پوری ہو سکتی ہیں، نہ آسمان پر صرف فرشتے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انبیاء جو آسمانوں پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بظاہر حیات کے اسباب زمین کے علاوہ اور کسی بھی سیارے پر نہیں ہیں۔ تو یہ زمین ہے، اس پر اللہ نے انسانوں کی، جانوروں کی، چوپایوں کی تمام ضروریات کو رکھ دیا، اور آکسیجن رکھ دی، ہوا، جتنی انسان کو ہوا کی ضرورت ہے وہ ہوا رکھ دی، جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ اللہ نے پانی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا، اور ہر چیز کی حیات کو پانی سے جوڑ دیا۔ قرآن میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، یعنی جو جاندار مخلوقات ہے، یہ جو نباتات ہیں، درخت وغیرہ ہیں، پودے ہیں، پھل، ان کی جو زندگی ہے یہ پانی سے ہے۔ اور ایسے جتنے جانور ہیں، جو پرندے ہیں، یہ فضا سے پانی لیتے ہیں۔ فضا میں ہر وقت پانی موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن یہ جب ایئر کنڈیشن چلتا ہے، ایئر کنڈیشن میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ ڈرم کے، یعنی وہ گیلن کے گیلن بھر جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ آکسیجن کو کھینچتا ہے، پانی کو، اور وہ پھر وہ پانی کو جو فالتو اضافی پانی ہوتا ہے وہ اس میں نکلتا رہتا ہے سائڈ سے۔ تو یہ فضا میں پانی، بہت سارے جانور ایسے ہیں وہ فضا سے پانی کو لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس زمین میں سے ہر قسم کا عمدہ سبزہ اگایا، اور جیسے انسانوں میں جوڑے ہیں، جانوروں میں جوڑے ہیں، احادیث میں ہے، ایسے ہی ان درختوں میں بھی جوڑے ہیں، درختوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ ایک نر کھجور ہوتی ہے، ایک مادہ کھجور ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جو جانور پرندے وغیرہ آتے ہیں، پہلے وہ نر کھجور پر بیٹھتے ہیں، پھر اس سے وہ کچھ چیزیں لے کے مادہ پر بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مادہ کھجور، اس میں کھجوریں لگتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی، درختوں میں بھی نر مادہ اللہ نے بنائے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ منورہ گئے، تو صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، چونکہ ان کو کھجوروں کے بڑے ماہر تھے، تو ایک نر کھجور ہوتی تھی، اس کو سمجھتے تھے ایک مادہ، جب اس میں بور آتا تھا تو وہ نر کھجور سے بور لے کر مادہ کھجور پر چھڑکتے تھے، اس سے کھجوریں زیادہ آتی تھی۔ اس کو تعبیر بولتے تھے، تعبیر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو
منع فرما دی، بھی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو آپ علیہ السلام نے سمجھے یہ ویسے کوئی ٹوٹکا کر رہے ہیں تو منع کر دیا۔ تو اگلے سال کھجوروں میں پھل کم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس پھل کم آیا ہے۔ تو پوچھا بھی کیوں؟ تو صحابہ نے عرض کی آپ نے ہمیں تعبیر سے منع کر دیا تھا، ہم نر کھجوروں سے بور لے کر مادہ کھجوروں پر چھڑکتے تھے، اس سے پھل زیادہ آتا تھا، تو اس دفعہ پھل کم آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ تعبیر جاری رکھو، تعبیر کیا کرو، انتم اعلم منی، اس معاملے میں، یعنی تم چونکہ تمہارا یہ تجربہ ہے، اس معاملے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یعنی کھجوروں کے معاملے میں، باغات کے معاملے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے شروع میں، اور مکے میں باغات تھے ہی نہیں، نہ کھجوریں، وہاں تو پہاڑ ہیں، سنگلاخ پہاڑ ہیں، اور یہاں مدینہ میں سبزہ تھا، چشمے تھے، باغات تھے، کھجوریں تھیں، تو یہ کاشتکاری کا کام کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس معاملے میں تم زیادہ سمجھتے ہو، اور جس طرح پہلے کرتے تھے وہ کرتے رہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی۔ اس کے بعد پھر صحابہ نر کھجور سے کچھ بور لے کر مادہ کھجور پر ڈالتے تو کھجوریں زیادہ آتی۔ تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے نر مادہ درختوں میں بھی بنائے، اس لیے فرمایا ہم نے پانی اتارا اور پانی سے ہر قسم کا جوڑا اگایا۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یہ سب کچھ ذکر کر کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے اور درخت، یہ تو سب کچھ اللہ کی تخلیقات ہیں۔ اب اللہ فرماتے فَأَرُونِي، سارے مشرکوں کو چیلنج ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے اللہ فرما رہے ہیں ماذا خلق الذین من دونہ، کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو مجھے دکھاؤ ذرا انہوں نے کیا بنایا، مجھے لا کر دکھاؤ، اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو اللہ نے چیلنج کیا، قیامت کے دن ان مشرکوں کو اللہ سامنے کھڑا کر لیں گے اور پوچھیں گے ہاں بھائی تم میرے علاوہ جن کی پوجا کرتے تھے، اب کوئی آتش پرست آگ کی پوجا کرتے ہیں، اب یہ ہندو ہیں، کہیں کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی سورج کی، تو ان سب سے اللہ پوچھیں گے بھی جن کی تم پوجا کرتے تھے بتاؤ انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کچھ بنایا تھا؟ تو جب انہوں نے بنایا ہی کچھ نہیں، سب کچھ بنایا ہوا اللہ کا ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ جن کے ہاتھ میں ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہی کچھ نہیں، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو پھر یہ ظالم اللہ کے ساتھ پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ جو ظالم ہیں کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں یہ ظالم ہیں، اور ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے شرک کرنے کا، نہ کوئی جواز ہے، اور نہ کوئی عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کریں اور پھر دم اوروں کے بھریں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔